السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف جوید، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک مہینے کے اندر لاتعداد ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں کوئی خامد اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی بھائی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے، اور کوئی جرگہ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اس خاتون کو قتل کر دیا جائے۔ بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے مثال بنیں اخلاقی طور پہ۔ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور ان کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے، اس سب پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف ستار چودھری صاحب۔ ان سے یہ جانیں گے کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ، یہ بتائیے گا کہ جو اپنا انٹرنیشنل ہے اور جو ہیومن ریسورسز ہیں اور یہ جو ہیومینٹی کی آرگنائزیشنز وغیرہ ہیں، ان کا ڈیٹا تو وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، اور پاکستان میں اس طرح کے جرائم جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اور پچھلے ایک مہینے کے آپ ڈیٹا نکال لیں تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کاشف صاحب شکریہ آپ کا۔ اس کی ساری وجہ جہلیت ہے، جہالت ہے۔ دیکھیں آپ، جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، جی جی، ہم نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اس پر جو عمل درآمد ہو رہا ہے، جو اس پر عمل ہو رہا ہے، وہ دوسرے ملک کر رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ جی جی، ایسا ہی ہے۔ بلکہ آپ نے یہ بات کہی، مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک قول یاد آ گیا۔ جب اقبال صاحب جرمنی میں پڑھنے گئے تھے نا، تو انہوں نے ایک بہت بڑا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ مسلمان نہیں دیکھے لیکن اسلام دیکھا ہے، اور یہاں پہ آ کے بولا یہاں پہ میں نے مسلمان دیکھے اور اسلام نہیں۔ اور یہی بات ہے نا، دیکھیں نا، وہ چون ہے اسلامی ملک، جی جی، چون اسلامی ملک ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ، جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، سب سے زیادہ سچ بولا جاتا ہے، وہ پتہ کون سا ملک ہے؟ وہ ہے جاپان میں۔ وہ تو بدھسٹ لوگ ہیں، وہ تو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ چھوڑیں ان کے مذہب کو، چھوڑیں، ہم بات کر رہے ہیں سچ بولنے کی۔ جی جی، یعنی کہ 54 اسلامی ملک ہیں، ایک ملک بھی ایسا نہیں کہ جو اس فہرست میں ہو کہ جہاں سب سے زیادہ سچ بولا جاتا ہے۔ ایک بھی اسلامی ملک نہیں، سب سے زیادہ سچ جاپان والے بولتے ہیں۔ اچھا، یہ کتنی شرم کی بات ہے، جو صاحب اس کی کوئی وجہ سوچنے کی بات ہے نا۔ وجہ تو اور دیکھیں آپ یورپ میں، دیکھیں یورپ میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پورے سال کوئی چوری نہیں ہوتی، کوئی ڈکیٹی نہیں ہوتی، کوئی ریپ کیس نہیں ہوتا، کوئی FIR نہیں ہوتی، پورے سال میں کوئی جرم نہیں ہوتا، کوئی FIR درج نہیں ہوتی۔ یہ تو چاہیے کہ جو مسلمان ملک ہیں انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہاں ایسا ہوتا کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہاں کوئی جرائم نہ ہوتے، کہ یہ مثال بنتے ایسے ہی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بس اپنے مرضی کا اسلام چاہتے ہیں۔ اچھا، اپنی مرضی کا، اپنی مرضی کا، بس کہ جہاں ہماری مرضی ہے نا، جہاں ہم نے کوئی استعمال کرنا وہاں پر مذہب کو استعمال کریں گے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کریں گے۔ صاحب اس پہ آپ کی ایک کتاب بھی ہے نا، کیا نام تھا؟ وہ میں نے لکھی تھی، مسلمان کون۔ اچھا، اس میں بھی آپ نے کچھ اسی وہ میں نے یہی لکھا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا مذہب استعمال کرتے ہیں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اچھا، حالانکہ قرآن تو اس بات کی قرآن تو نفی کرتا ہے نا کہ اپنے فرقوں میں تقسیم، ہم اتنے فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں کہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے۔ یعنی کہ میں ایک مثال دوں، میں ایک فرقہ ہوں یا میں ایک فرقے کا عالم دین ہوں، میں آپ کو کافر قرار دیتا ہوں، آپ نے مجھے کافر قرار دے دیا، پھر ہمیں مسلمان کون ہوگا؟ اب یہ تو بہت یہی میرا سوال تھا کہ تمام فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے، تو پھر مسلمان کون ہے؟ یہ میرا سوالیہ نشان تھا۔ اور پھر میں نے اس سے آگے اس کی وضاحت کی تھی کہ قرآن کس کو مسلمان یا مومن صبر کرتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ دیا۔ اچھا صاحب، یہ دیکھیں مذہب میں تو اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح کا تشدد کیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ ہر بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کہ اس سے بھی بڑی بات ہے، جی، اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں جو انسانیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اچھا، آپ نے فرمایا خانہ کعبہ تیری بہت عزت ہے، بہت تکریم ہے، تو اللہ کا گھر ہے، ایسے ہی، لیکن انسان کی عظمت تیرے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم ایسا صاحب پھر اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم اپنے دین پہ عمل نہیں کر رہے، اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ واقعات اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ روز ٹی وی پر بیٹھ کر یا ممبر پر بیٹھ کر جتنے یہ مولانا حضرات ہیں یا دانشور ہیں یا جو ہمارے فلاسفر ہیں،
وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں وہی کہا نا کہ ہم اپنے مرضی کا اسلام چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اچھا یہ کہتے ہیں نا لڑکیاں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا کورٹ میرج کرتی ہیں, لو میرج کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں بہت بڑی بحث چلی تھی ایک دفعہ. وہ جو نا آپ یاد ہوگا کہ جی سی یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, وہ لڑکی نے ایک لو میرج کی تھی اور بڑے کسی عالمی دین کی بیٹی تھی. اس پہ پورے پاکستان میں بحث چلی تھی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اچھا چلو مان لیتے, ٹھیک ہے. لیکن آگے یہ بھی حدیث ایک ہے کہ کوئی ولی بھی لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. صاحب یہ تو بنیادی جو ہے نا دین کا ایلیمنٹ ہے کہ لڑکی کی کنسنٹ کے بغیر آپ زبردستی نکاح کروا ہی نہیں سکتے. اگر لڑکی ولی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی تو ولی بھی لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے. اچھا. اور جس سے نکاح کیا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی, میری مرضی کے بغیر نکاح کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اپنے والد کا جو حکم ہے اس کی آپ اس پر عمل درآمد کریں, اگر آپ چاہیں تو اس نکاح کو رد کر سکتی ہے. اچھا یہ تو بہت بڑی بات ہے. میرے نبی نے فرمایا. یہ ابن عباس سے روایت ہے اور یہ 2 حدیث کی کتابوں میں ہے. یعنی کہ وہی بات کہ جو ولی ہے وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح بھی نہیں کر سکتا. اچھا صاحب دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک اقرا تھی لڑکی سیالکوٹ میں, وہ پریگننٹ بھی تھی, اس کو تشدد کر کے مار ڈالا گیا. ابھی 3 دن پہلے راولپنڈی میں یہ واقعہ آیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو بانو تھی بلوچستان والی, اور یہ ہر دن مطلب 1-2 دن چھوڑ کے یہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نا, یہ اس کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق کہ پاکستان میں ہر سال 1000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. یہ وہ کیسز ہیں جو سامنے آتے ہیں, یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اچھا. اس سے بہت بڑی تعداد ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی, جو کسی کو پتہ نہیں چلتا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سندھ میں کاروکاری کے نام پر لڑکیوں کو قتل کرتے ہیں. مثلا کہ وہ ان کا جو جرگہ ہوتا ہے اس کو لڑکی کو اس کو کاروکاری قرار دے دیتے ہیں, کاری قرار دے دیا لڑکی کو اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور لڑکی کو بغیر غسل کے بغیر کفن کے وہ جس حالت میں ہوتی ہے نا, مثلا کہ اس کو کلاڑیوں سے قتل کیا یا اس کو گولی مار دی, وہ جیسی حالت میں ہوتی ہے نا اس کو ایسی جا کر وہ مٹی میں دباتے ہیں. مطلب اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا, یعنی کہ کسی کو نہیں کوئی غسل کفن نہیں ہوتا اور فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیتے, کسی کو پڑھنے نہیں دیتے, اس کو جنازہ بھی نہیں ہوتا, اس کو ایسے ہی نا وہ مٹی میں دباتے ہیں. سب 21ویں صدی میں اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں. سر ہوتے ہیں نا, انسانیت شرمندہ نہیں. شداد کوٹ ہے اندرون سندھ میں, اس کے پاس ایک خفیہ قبرستان کا انکشاف ہوا تھا. شداد کوٹ میں. یہ میں کافی سال پہلے میں ایک اخبار کا نیوز ریڈر تھا سندھ کا, یہ ہم نے خبر بریک کی تھی کہ وہاں پر ایک خفیہ قبرستان ہے جیسا کسی کو معلوم نہیں تھا. اچھا. وہ ہمارے رپورٹر نے خبر بریک کی تھی کہ وہ جو ایسے کاروکاری میں لڑکیوں کو قتل کرتے ہیں نا, اسے خاموشی سے وہاں جا کر وہ دفن کراتے ہیں. اچھا. خفیہ قبرستان تھا یہ ہوتا ہے. اور 1 سال میں آپ کو بتایا نہیں تھے لوگ, اور بعض بہت ایسے کیسز آئے ہیں کہ لڑکی کے کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتا. جائیداد کے چکر میں بھی ایسا ہوتا ہے. اچھا. جائیداد کی وارث بن رہی ہے نا وہ لڑکی, ظاہر اس کو چاہیے. ظاہر سی بات ہے سندھ میں تو لوگوں کی اتنی زمینیں ہیں, اس کو 2-3 مربع دینے پڑ جائیں گے. وہ زمینیں زیادہ, اس کو کاروکاری کے نام پر قتل کرا دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی نا ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اور سندھ میں خاص طور پر یہ بہت سارے ہوتے ہیں, اور پنجاب میں بھی ہوتا ہے. پنجاب میں غیرت کا نام وہاں کاروکاری قرار دیتے ہیں. میں آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ سندھ میں ایسے حالات ہیں کہ ایک بہت بڑا لیڈر, سیاسی لیڈر فوت ہو گئے ہیں. اچھا. وہ وزیر اعظم بس بنتے رہ گئے تھے. مطلب ہائی پروفائل سیاستدان ہے سندھ کا, پیپلز پارٹی سے تعلق تھا اس کا. اچھا. اس نے اپنی 3 بہنوں کی شادیاں قرآن سے کی ہوئی ہیں. استغفر اللہ. یہ کیا, وہ کیوں کی ہوئی ہیں
اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ وہ بہت بڑا جاگیردار ہے کہ وہاں پر اس کی جو زمینیں ہیں، جو اس کی جائیداد ہے، وہ اسی وہ اگر بہنوں کو چلی جائے گی، حصہ دینا پڑے گا. اور ایسے ہی چھوٹے لیول پر ہوتا ہے. مثلا چھوٹے لیول کے لوگ تھوڑی تھوڑی زمینیں ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی جائیداد ہوتی ہیں، وہ لڑکیوں کو کاروکاری قرار دے کر قتل کر دو. وہ پسند نہیں کرتے، وہ ایک ان کو اپنا بوجھ صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جھیل دینا پڑے گا، دے پڑے گا. ایسے بھی واقعات بھی ہوتے ہیں. اچھا صاحب، یہ تو ایک ایلیمنٹ ہو گیا، مذہبی ہو گیا، پولیٹیکل ایلیمنٹ ہو گیا. ایک اور جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ کافی جو ہے وہ دیگر دو ہیں. تو اس سلسلے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے میاں بیوی میں جو چپکلش ہوتی ہے اور جو خاندانی جو ہمارے ہاں جو رواج ہے، ساس کا جھگڑا، نند کا جھگڑا، اور میاں بیوی میں چپکلش اور معاشی جو پرابلم ہے، اس کے نتیجے میں بھی یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایلیمنٹ کتنا ہے؟ نہیں، یہ تو الگ واقعات ہے نا. مثلا یہ تو لڑائی جھگڑا گھر کا تشدد ہوگا، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ہمارے معاشی حالات بہت کمزور ہے. گھر میں پیسے نہ ہو تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے. اگر گھر میں خوشحالی ہو تو میرا خیال ہے کافی زیادہ بہت کم چانس ملتے ہیں. لیکن یہ جو غیرت کے نام والا معاملہ چل رہا ہے نا، یہ بہت خوفناک چل رہا ہے. تو غیرت ایک خاتون کے کندھوں کے اوپر ساری غیرت کھڑی ہوئی ہے، مرد اس کا ذمہ دار نہیں، مرد نہیں نا سوچتے. بیسیکلی جو عورت کا گناہ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک سفید چادر پر کوئی داغ لگاؤ. اچھا، جو مرد کا گناہ ہے نا وہ کالی چادر پہ داغ ہوتا ہے، اس کا نظر نہیں آتا. میرے حال میں منٹو نے یہ کہا تھا کہ مجھے اسی بات کا دکھ ہے کہ مرد گناہ کرے تو وہ داڑھی رکھ سکتا ہے، عورت گناہ کرے تو وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا. مسئلہ یہ ہے نا کہ جو مثلا کہ عورت اگر غلط کرتی ہے تو اگر مرد کرتا ہے تو دونوں برابر ہے نا. برابر ہے دونوں، کیونکہ دونوں سب سے پہلے تو انسان ہے، مرد عورت کی جو. لیکن غیرت کے نام پر عورت قتل ہوتی ہے اور مرد قتل نہیں ہوتا. کیوں؟ وجہ کیا؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو خرابی ہے نا. مطلب میل ڈومینیٹ جو سوسائٹی ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے. نہیں، یہ وہی جس کا میں نے اسٹارٹ کیا تھا، یہی تو ایک جہلیت ہے اور اجارہ داری ہے کہ خواتین زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں اس معاملے میں اور مرد نظر نہیں آتے. اس کا حل کیا ہے؟ حکومت کو کوئی اس کے اوپر کوئی انیشیٹو لینا چاہیے، کوئی میس جیسے وہ پہلے بچپن میں نے دیکھا تھا تعلیم بالغاں. نہیں، وہ حکومت اس میں کیا کرے گی؟ دیکھیں نا، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں، وہ حکومت اس میں کیا کر سکتی؟ قانون کی سختی اور یہ اس کاموں کو نہیں روک سکتے. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے نا، لوگوں کو شعور دیا جائے. دیکھیں ہمارے تعلیمی نصاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں بچوں کی تربیت کی جاتی ہو. نہیں نہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم بس انہیں وہ مطالعہ پاکستان، وہ جھوٹی ساری چیزیں، وہ ساری تاریخ ہیں اور فیبریکیٹڈ تاریخ، کچھ بھی اصلی ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، نہ اپنے مائیں باپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں گھروں میں، اور نہ اسکول بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، لوگوں کو شعور دو، لوگوں کو ایک اچھا سلیبس پڑھنے کے لیے دو. بچے پڑھیں، انہیں شعور آئے. جب تک معاشرے میں شعور اچھے شاعری بن سکے. دیکھیں وہ دوسرا جو جاپان ہے، جاپان نے 2 ایٹم بم کھائے نا، ایسے پھر جاپان بن گیا. پھر جاپان کس بنا پر بنا تھا؟ ایجوکیشن کی وجہ سے. اور یہ بھی ایک دیکھیں کتنا کو انسیڈنس ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا اور 1945 میں جاپان کے اوپر بم گرائے گئے. صرف 2 سال کا فرق ہے، اور وہ بم کھا کے بھی پاکستان سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے ہیں. ہم نے تو کوئی ایٹمی بم بھی نہیں کھایا، ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں نا. اس کی وجہ صرف یہ ہے، اس کی وجہ صرف تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. جب وہ آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب وہ شکست ہوگی تو وہ ان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور جاپان کے ہر ادارہ امریکہ کے انڈر تھا. معیشت ان کے انڈر، سیکورٹی ان کے انڈر، ہر چیز. وہ جتنے مطالبات کر رہے تھے نا امریکہ والے، جاپان نے سب تسلیم کر لیے تھے. آخر میں جب اس نے کہا تھا کہ ایک چیز پر ہمارا کنٹرول رہے گا، اس نے کہا ایجوکیشن. دیٹس دی پوائنٹ. اور وہی پوائنٹ تھا، اور وہی ایجوکیشن تھی کہ وہ 2 ایٹم بم کھانے کے بعد چند سالوں میں وہ پھر. جو صاحب آپ تو جاپان کی مثال دے رہے ہیں، مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، جاپان کو تو چھوڑ دیں، ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں نا، ہم بنگلہ دیش کی مثال لے لیں جو ہمارے اندر سے نکل کے ایک ملک بنا ہے 1971 میں، وہ اور انڈیا جو ہمارے ساتھ بنا ہے، کمپیریٹیولی دیکھ لیں ان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، جو ان کا تعلیمی معیار ہے نا، وہ پاکستان سے کہیں زیادہ آگے ہے. نہیں، پوری دنیا آگے جا رہی ہے، ہم ہی پیچھے جا رہے ہیں. اس کی وجہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ ہمیں یہ سارا سسٹم بدلنا ہوگا، کیونکہ یہ سسٹم ایک کمیٹی بیٹھی تھی، انہوں نے سلیبس چینج کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ ہی، انہیں تو خود سلیبس کا نہیں پتا. ہمارے تمام ادارے کولیپس ہو چکے ہیں. یار یہ صدیوں پرانے ہیں، ان کی مدت ختم ہو گئی. مطلب یہ 70s اور 60s کے زمانے میں. نہیں یار، کیا بات ہوگی، یہ 1800 دور کے ہیں. 1800 دور کے ہیں یہ. 200-300 سال پرانے ہو گئے ہیں. اب نیا سسٹم چاہیے.
نئے ادارے بنانے چاہیے. اور یہ تو نہیں چل سکتا, یہ تو ختم ہو چکے ہیں نا, یہ تو کلیپس ہو چکے ہیں نا, اینڈ کی تو عوام کی تو ڈیٹ ختم ہو چکی ہے. عوام کی رائے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا استاد چودھری صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ, چاہے وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو, چاہے جو ہے وہ بھائی قتل کرے, شوہر اپنی بیوی کو قتل کرے, یا کوئی جرگہ فیصلہ دے, یہ سارے کا سارا جو بنیادی اس مسئلے کی جڑ ہے وہ جڑ ہے جہالت میں. جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, لوگ اپنے شعور کی سطح کو نہیں پہنچیں گے, سیلف کانشیس ریزننگ کو نہیں پالیں گے, تب تک اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے, ان کو روکا نہیں جا سکتا. اور آپ ہیومن انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کمپیریٹیولی 2020 سے لے کے 2025 تک کا یہ آپ ڈیٹا دیکھیں تو اس طرح کے جو قتل ہیں غیرت کے نام پہ جو اسپیشلی قتل ہیں, ان کا ڈیٹا دن بدن بڑھتے جا رہا ہے. تو برائے مہربانی آپ خود بھی جو ہے لوگوں میں یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ ایک انسان کو بطور انسان ہی دیکھا جائے, کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے, یہ معاملہ بہت بعد کا ہے. سب سے پہلے ہم ایک انسان ہیں, اور اس کے بعد ہم مسلمان ہیں, اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. ہمیں چاہیے کہ باقی دنیا کے لیے ایک ایسی مثال قائم کریں کہ لوگ دیکھ کے ہمیں یہ سلام کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ ہوتے ہیں انسان, یہ ہوتے ہیں لوگ, اور یہ ہوتے ہیں مسلمان. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.